آج جو تذکرہ ہم کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے دوران خطبہ پہلا کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کلمہ کے ضمن میں آج ہم شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے جو دلائل ان دو جملوں میں میرے رب نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور پھر شان رسالت اور ختم نبوت کے ذریعے اپنے رب کی الوہیت کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ اپنے لاشعور سے ہم جس کلمہ کی تلاوت کرتے آئے ہیں اور آخری لمحے جب نزع کی کیفیت طاری ہو جائے پھر بھی اسی کلمہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان دو جملوں میں ہم اپنے رب کی کس شان کا اظہار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کریم سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یاد ہے سب کو؟ جی چلیں ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں بیٹھ کے یہ میں بات کروں گا تو آپ کے لیے کوئی عجیب نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی حیرت بھی نہیں ہوئی اور آپ کو میرے دعوے سے کوئی تعجب بھی نہیں ہوا۔ اگر ہم سارے ہندوستان چلے جائیں تو دلی میں بیٹھ کے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا وہ بھی آسانی سے اسی طرح مان جائیں گے جس طرح ہم مانے ہیں، یا وہ انکار کریں گے؟ وہ تو کہیں گے نہیں یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، ہم تو اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں، یہ سورج جو مجھے اور تجھے روشنی دے رہا ہے لوگ تو اسے بھی سجدہ کرتے رہے، چاند کی چاندنی جس کے حسن کے آج ہم سارے عاشق ہیں لوگ تو اسے بھی سجدہ کرتے رہے، لوگ تو ستاروں کی عبادت بھی کرتے رہے، آج بھی لوگ آگ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آج بھی لوگ گائے ماتا کے سامنے بھی اپنی جبین کو جھکا دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے نظریات آج بھی موجود ہیں جو اللہ کو ہی معبود نہیں سمجھتے، لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا دعویٰ ہو تو پھر کیا اس پہ دلیل دینی چاہیے یا صرف دعویٰ ہی کرتے رہنا چاہیے؟ مثال دیتا ہوں نا، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم، ویسے دلیل تو اس کی آج تک ہم نے کوئی نہیں دی۔ ممتاز قادری نے تو دلیل دی ہے لیکن ہم دے نہیں سکے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے تو دلیل دی ہے لیکن ہم تو صرف شاید نعرے لگانے کی حد تک صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب تک دلیل نہ ہو تو دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بڑی اہم بات آج آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا وقت بھی اچھا گزرے گا اور آپ بھی بہتر سمجھ پائیں گے، اور اس کے بعد جب بھی آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ کے یہ الفاظ نکلیں گے جو آپ کو سرور نصیب ہوگا، ساری زندگی شاید وہ مزہ آپ نے لیا ہی نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نہیں
کہ میرا رب عبادت کا محتاج ہے، میرا رب عبادت کے لائق ہے، اسے محتاجی نہیں ہے ہماری عبادت کرنے کی۔ میں سجدہ کروں نہ کروں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج فجر پڑھ کے آئے؟ فجر صبح 6:15 ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، نہیں نہ پڑھی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے فجر نہیں پڑھی ہوگی، تو اس کی خدائی کو کیا فرق پڑا ہے؟ آپ فجر نہ پڑھیں تو کیا وہ رب نہیں ہے؟ کیا وہ معبود نہیں ہے؟ کیا وہ خالق کائنات نہیں ہے؟ فرعون نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ سے، بتاؤ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا سنو، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین وہ ہے جو آسمان کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا رب بھی وہی ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، جب یہ بات سنی تو اپنے سارے قافلے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، ذرا غور تو کرو نا، یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے میرے سوا بھی کوئی رب العالمین ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی یقین نہیں آیا تو اگلی دلیل سن لو، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ آسمان کا رب بھی ہے، زمین کا رب بھی ہے، تیرا رب بھی ہے، تیرے باپ کا رب بھی وہی ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہا جو کچھ مشرق میں ہے اس کا رب بھی وہی ہے، جو کچھ مغرب میں ہے اس کا رب بھی وہی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہا جو کچھ آسمان میں ہے اس کا رب بھی وہ، جو کچھ زمین میں ہے اس کا رب بھی وہ، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا رب بھی وہ، لہذا یاد رکھو وہی رب العالمین ہے اور تیری عبادت کے لائق ہے، تو سجدہ کرے نہ کرے وہ محتاج نہیں ہے، اگر سجدہ کرے گا تو رب تجھے بھی جنید بغدادی جیسا مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے بلکہ عبادت کے، یعنی جو لائق عبادت ہے وہ میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو کرنا ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں کرنا۔ اب یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، ہم اسی کلمہ میں، کلمہ طیبہ کے دوسرے جملے میں دلیل بھی دیتے ہیں۔ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیسے کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں۔ محمد بھی، یہ میں نے بھی اپنی طرف سے ڈالا ہے، ویسے ترجمے میں بھی نہیں آتا، عمران صاحب آتا ہے تو میں نے ڈالا ہے تاکہ سمجھانے کے لیے کہ محمد بھی اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ بھی اللہ کے رسول ہیں تو پھر مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہے آپ نے؟ جی، حضرت عیسیٰ کو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں ابن اللہ، ایسا ہی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ابن اللہ کہتے ہیں؟ ابن اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ وہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو، آپ میں سے کوئی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے عیسیٰ کے سوا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو، پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کی ماں کو کسی بشر نے چھوا نہیں، کسی بشر نے دیکھا نہیں، تو عقل وہاں دھوکہ کھا جاتی ہے کہ جو باپ سے پیدا ہو وہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ ابن اللہ ہوتا ہے۔ یہ میں عقل کی بات کر رہا ہوں، میں کھڑا نہ ہو ادھر کر دیں۔
کب ختم کرنا؟ حق چاریا ہولی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل سمجھ نہ پائی کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ بھی عبداللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ سے بھی وہی رب پیدا کرتا ہے، باپ کے بغیر بھی وہی پیدا کرتا ہے، ماں کے بغیر بھی وہی پیدا کرتا ہے. وہ نہ باپ کا محتاج ہے، نہ ماں کا محتاج ہے، نہ باپ اور ماں دونوں کا محتاج ہے. اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے زمانے کو بتایا کہ میں نہ مرد کا محتاج ہوں نہ عورت کا محتاج ہوں، چاہوں تو بغیر مرد اور عورت کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں. پھر میں عورت کا محتاج نہیں ہوں اور آدم کی پسلی سے میں حوا کو پیدا کر سکتا ہوں. پھر عیسیٰ کو ماں سے پیدا کر کے بتایا کہ میں مرد کا بھی محتاج نہیں ہوں. یہ ساری محتاجیاں، یہ ساری ضروریات یہ انسان کی ہیں. تیرا رب ضروریات سے بالا تر ہے، وہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ حاجت روا ہے. تو حاجت مند ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. تو مانگنے والا ہے، جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتا جائے گا وہ صدقہ محمد کا عطا فرماتا چلا جائے گا. اب میری بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا. میں بڑے لطیف نقطے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آج عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کے کمالات دیکھے، انہوں نے عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا، عیسیٰ کے اوصاف کو دیکھا، عیسیٰ کے خصائص کو دیکھا، عیسیٰ کی خوبیوں کو دیکھا. ان کی عقل سمجھ نہ پائی. وہ اپنی عقل سے پرواز آگے کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور کہہ بیٹھے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. ہم سارے اللہ کے بندے ہیں نا، سارے اللہ کے بندے ہیں. تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ ابن اللہ ہے. پھر حضرت عیسیٰ نے 3 دن کے تھے پنگوڑے میں کلام کیا. یہ بھی سنا ہے آپ نے، سورہ مریم میں ہے. قصہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں سناؤں گا، یہ سارا قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ جب تہمت لگی نا، ماں پہ تہمت لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، نام کیا ہے ماں کا؟ مریم پہ. جب تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہیں، پنگوڑے سے کلام کر کے انہوں نے زمانے کو بتایا کہ میں آیا ہی بغیر باپ کے اس لیے ہوں کہ اگر تم میری ماں پہ تہمت لگاؤ گے 3 دن کا عیسیٰ اسے برداشت نہیں کرے گا اور زمانے کو بتائے گا کہ اللہ نے میری ماں کو جو طہارت عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی. یہ 3 دن کے حضرت عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں. 3 دن کا عیسیٰ کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ. حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہو کے اپنی ماں پہ تہمت کو برداشت نہیں کرتے. کبھی 3 دن کا بچہ بولا ہے پنگوڑے میں؟ نہیں بولا نا. تو پھر اب عقل تو کہے گی کہ اس بچے کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے جو کسی اور کا نہیں ہے. تو اگر صرف عقل پہ دیکھتے رہیں گے تو پھر تو ابن اللہ کہیں گے، اور جب عقل کے ساتھ ایمان بھی شامل ہو جائے گا تو پھر تم جان جاؤ 3 دن کا کیا 3 لمحے کا بھی ہو، رب قوت گویائی عطا فرمائے تو پتھر بھی کلام کی طاقت رکھتا.
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاد کرو کہ میں نے تمہیں یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، تم جب کسی مردے کو ٹھوکر لگاتے ہو رب اپنی جناب سے اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو مردے زندہ کر لے پھر اس کے بارے میں بھی عقل کہے گی کہ اس کا تو کوئی خاص لین دین ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي کہ اللہ رب العزت نے اتنے اختیار دیے حضرت عیسیٰ کو، مٹی کی مٹھ بھر کے اللہ کا نام لے کے پھونک مارتے، میرا رب اس مٹی میں روح پیدا فرما دیتا۔ یار جو مردے زندہ کر لے، جو تخلیق کا اختیار رکھتا ہو، پرندے کو تخلیق کر لے، 3 دن کا کلام کرے اور بغیر باپ کے پیدا ہو، اور قرآن اور حدیث اس پہ شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ آج بھی آسمانوں پہ اللہ کی طاقت سے زندہ ہیں۔ زندہ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں، مجھے سمجھائیے گا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، 3 دن کا کلام کرتا رہا، جب چاہتا مردے زندہ کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے پرندے کو پھونک مارتا رب روح پیدا کر دیتا ہے، اور ہزاروں سال گزر گئے وہ مرا نہیں، آج بھی زندہ ہے۔ اب عقل سے پوچھئے، آپ کی اور میری عقل بھی کہے گی کہ وہ کہے گی نا کہ نہیں کہے گی؟ کہے گی، کیا کہے گی؟ ایک بار کہہ دیں خیر ہے، کیا کہے گی؟ ابن اللہ۔ عقل کہے گی ابن اللہ ہے۔ میرے رسول نے آ کے بتایا نہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ نبی اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے فضائل۔ میں نے 5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوا عقل کہتی ہے کہ وہ تو پھر اللہ کا ہی بیٹا ہے، بغیر باپ کے جو پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو تب پیدا ہو جب باپ بھی نہیں تھا، جو تب پیدا ہو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہیں تھا، جو خود پہلے پیدا ہو باپ بعد میں پیدا ہو، جو خود پہلے پیدا ہو ماں بعد میں پیدا ہو، جو خود پہلے پیدا ہو ابو البشر بعد میں پیدا ہو، تو اب عقل یہ کہتی ہے جو بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہو وہ ابن اللہ ہے، تو جو بغیر باپ کے نہیں باپ سے بھی پہلے پیدا ہو عقل کہتی ہے کہیں وہ خود اللہ ہی تو سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے؟ اب 3 دن کے حضرت عیسیٰ کلام کرتے رہے، 3 دن کے حضرت عیسیٰ کلام کرتے رہے، تو میرے رسول کو 3 دن کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اسی کیفیت میں وہ سجدے میں تھے، اور زبان پہ یہ تھا رب ہب لی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو جو 3 دن کا کلام کرے وہ ابن اللہ، جو پیدا ہی سجدے میں ہو پھر عقل کہے گی یہ تو ابن اللہ سے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر لیتے تھے، اور مردہ وہ ہوتا ہے جو کبھی زندہ ہو۔ آج ہم زندہ ہیں نا، کل سارے مردے ہو جائیں گے، پھر نصیب میں ہوا تو کوئی عرس کروائے گا، وگرنہ یاد بھی کسی کو نہیں رہے گا۔ تو مردہ وہ ہے جو کبھی زندہ تھا، مردہ وہ ہے جس کے اندر کبھی روح موجود تھی، وہ مردہ ہے۔ عیسیٰ کا کتنا کمال ہے، وہ مردے کو زندہ کر لیتا ہے۔ جو مردے کو زندہ کر لے اسے زمانہ کہتا ہے یہ ابن اللہ ہے۔ ذرا پھر اس کے بارے میں بتاؤ، وہ مردہ زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ جس پتھر کی طرف اشارہ کرتا ہے رب اسے ہی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور پتھر میں تو کبھی زندگی موجود نہیں ہوتی، پتھر تو کبھی زندہ نہیں ہوتا۔
اب ایک پتھر ہے جو کعبے کی دیوار پہ لگا ہے، حدیث یہ کہتی ہے اس پتھر کو جا کے چومو، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مولا یہاں پتھر چوما جائے کفر ہو جاتا ہے، دلی میں پتھر چوما جائے کفر ہو جاتا ہے، جہاں کوئی پتھر کو سجدہ کرے عبادت کی نیت سے بوسہ لے شرک ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھر میں بولا کے توحید کے سب سے بڑے مرکز پہ بولا کے پھر پتھر چموا کے زمانے کو یہ بتاتا ہے پتھر چومنا شرک نہیں ہوتا، وہ پتھر چومنا شرک ہوتا ہے جسے محمد نے نہ چوما ہو۔ جسے محمد چوم لے وہ شرک نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ توحید بن جایا کرتا ہے۔ تو جسے میرے رسول نے ایک بار زندگی میں چوما وہ زندگی کی ساری خطائیں چوس لیتا ہے، وہ تیرے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو جس کے چومنے سے پتھر میں زندگی آ جاتی ہے تو مردہ زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، جس رستے سے گزرتے ہیں پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، شجر حجر جڑیں چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، جو اشارہ کرتا ہے چاند ٹکڑے کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اور جس کے سامنے کھڑا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بند مٹھی میں کنکریاں لے کر آتا ہے، محمد اشارہ کرتے ہیں رب کنکریوں کو زبان عطا فرما دیتا۔ تو جس کے اتنے اختیار ہوں، میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے اتنے اختیار ہوں پھر عقل کہے گی کہ ایک قدم ابن اللہ سے اور آگے بڑھائیے، عبداللہ سے ابن اللہ پہ گئے، اب ابن اللہ سے ایک قدم اور آگے بڑھائیے، اور اگر ابن اللہ سے ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا علامہ صاحب؟ یا جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پھر عقل تو کہے گی کہیں یہ خود ہی، اب میں مائک پہ بولتا نہیں ہوں کیونکہ میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جملہ چلا جائے گا کہ میں نے شرک کر دیا۔ اب آپ بات سمجھیے گا، جو چاند دو ٹکڑے کر لے پھر عقل کہے گی کہیں یہ خود ہی جو سورج کو واپس لے آئے، پھر عقل کہے گی شاید یہ سورج کا، سمجھ گئے بات میری؟ جس کے اشارے سے پتھر بولنا شروع ہو جائیں۔ یار مردے کو ٹھوکر لگا کے زندہ کرنا یہ اتنا کمال نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، سب سے بڑے دشمن کی، چھوٹے چھوٹے دشمن بھی تھے وہاں لیکن ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، مٹھی میں کنکریاں لے آیا، کہنے لگا محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے بے نیازی سے کہا میں بتاؤں یا تیری مٹھی بتائے کہ میرا مقام کیا ہے؟ پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ وہ ہے جو مٹی کی مٹھ بھر کے پھونک مارتا ہے اور اس میں روح پیدا ہو جاتی، وہ عیسیٰ ہے۔ کمال ہے، جو پرندے تخلیق کر لیتا ہے وہ عیسیٰ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا اختیار تو صرف دنیا میں نہیں ہے، مصطفیٰ مدینے میں کھڑے ہو کے جس زمین کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرے میرا رب اسے جنت بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جس کا اختیار صرف دنیا میں نہ ہو، جو سرزمین مدینہ پہ کھڑے ہو کے جنت کا اختیار رکھتا ہو اسے زمانہ محمد کہتا ہے، اسے زمانہ مصطفیٰ کہتا ہے۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ سرزمین مدینہ کا نہیں تھا، اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، اس لیے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ تو ریاض الجنہ ہے۔ لیکن میں ایک بات محبت کی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے جنت سے بھیجا، اس میں بھی میرے رسول کی شان ہے، لیکن اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا جنت کا نہیں تھا، یہ زمین کا ٹکڑا مدینہ کا ہی تھا، مصطفیٰ نے کہا رب نے اسے جنت بنا دیا۔ اب پھر مجھے بتائیے جو پرندہ تخلیق کر لے وہ تو ابن اللہ ہے، اور جو دنیا میں کھڑے ہو کے جنت تخلیق کر لے پھر وہ ابن اللہ سے بھی، اور ابن اللہ سے آگے آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ پھر اور کوئی بات بچتی نہیں۔
نہیں ہے. پھر میرے مصطفیٰ کا اتنا اختیار ابو بکر کو بلایا اور کہا یہ میرا صدیق ہے، یہ دنیا سے بعد میں جائے گا، رب نے جنت پہلے عطا فرما دی ہے. پھر فاروق کو بلایا، کہا یہ فاروق تم صرف اس کی جنت اور ایمان کو آج پرکھتے ہو. میرے آقا نے کہا اے عمر، رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا، معراج کی رات. میں ایک محل کے پاس سے گزرا، بڑا خوبصورت موتیوں سے بنا ہوا محل تھا. میں آگے بڑھا، اندر جا کے محل کو دیکھوں، ماتھے پہ تیرا نام لکھا تھا. میں پھر آگے نہیں بڑھا، کہیں میرے عمر کو اچھا نہ لگے کہ میں اجازت کے بغیر چلا گیا. مصطفیٰ تو عمر کو زندگی میں جنت کا محل بھی دے گئے، اور یہاں آج تک لوگوں کو عمر کی سمجھ نہیں آئی. اور عثمان وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ایک بار نہیں 6 بار لکھ کر جنت عطا فرمائی. اور پھر علی کی میں بات کیا کروں، ابو بکر کو بھی جنت دی، عمر کو بھی دی، عثمان کو بھی دی، اور علی کو صرف جنت نہیں دی، علی کو بیٹے وہ دیے جنہیں جنت کا سردار بنا دیا. جسے اتنے اختیار ہیں اس جنت کے فیصلے مدینہ میں کھڑے ہو کے کرے، جنت کے فیصلے کر لے، جنت کے فیصلے کر لے، تو پھر عقل کہے گی کہ یہ صرف ابن اللہ نہیں ہے، یہ ابن اللہ سے بھی. اور آخری بات جو میں نے عرض کی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ آپ آج بھی زندہ، حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ تو پھر آپ کو کیسے پتہ زندہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں. ایسا ہی ہے نا یار. جو زندہ ہو، عقل کہتی ہے جانے کے بعد بھی جو زندہ ہو وہ ابن اللہ ہے. تو جس کے کہنے پہ وہ زندہ ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے زندہ ہونے کا سوائے اس کے کہ میرے آقا نے کہہ دیا. میرے آقا خود زندہ نہیں ہیں، صرف خود زندہ نہیں ہیں، میرے محمد کا اختیار اتنا ہے، اتنا اختیار ہے کہ محمد کہہ دیں رب عیسیٰ کو اٹھا کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. تو وہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں. تو جس کے کہنے پہ عیسیٰ زندہ ہیں وہ پھر محمد. ساری بات سمجھ گئے ہیں؟ جہاں میں لانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ گئے ہیں. اب واپس آ جائیے. میں نے عرض کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو دنیا اسے ابن اللہ کہتی ہے، اور جو 3 دن کا کلام کرے دنیا ابن اللہ کہتی ہے، مردے زندہ کر لے دنیا ابن اللہ کہتی ہے، جو پرندہ تخلیق کر لے دنیا ابن اللہ کہتی ہے، جو آج بھی زندہ ہو دنیا ابن اللہ کہتی ہے. تو اگر عقل اسے ابن اللہ کہتی ہے، جو باپ سے بھی پہلے پیدا ہو، باپ کا نام ہی نہیں تھا، محمد جلوہ گھر ہو گئے، پھر اس کے بارے میں عقل کیا کہے گی؟ جو پیدا سجدے کی حالت میں ہو عقل کیا کہے گی؟ جو مردے نہیں پتھر کو زندگی دے عقل اس کے بارے میں کیا کہے گی؟ اور بات کو اور آگے بڑھائیے، جس کے کہنے پہ عیسیٰ آج تک زندہ ہے عقل اس کے بارے میں کیا کہے گی؟ مجھے نتیجہ یہاں لانا ہے، سمجھنا ہے کہ عقل کی بات کو چھوڑو، اسی محمد کی دہلیز پہ جاتے ہیں. مولا ہمیں بتائیے آپ کے کہنے پہ ہم اسے رب السماوات مانتے ہیں، آپ کے کہنے پہ ہم اسے رب الارض مانتے ہیں، آپ کے کہنے پہ ہم اسے رب المشرق مانتے ہیں، رب المغرب مانتے ہیں، آپ کے کہنے پہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں، مردہ زندہ کرنے والا مانتے ہیں. ذرا بتائیے پھر ہم آپ کو کیا مانیں، آپ کو کیا تسلیم کریں؟ میرے آقا سر جھکا کے کہتے ہیں جتنے بھی کمالات ہیں یہ میرے رب کے عطا کردہ ہیں. میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں بلکہ میں رسول بن کے آیا ہوں. میرے بارے میں ابن اللہ کا عقیدہ نہیں رکھنا، یہی سمجھنا ہے کہ اللہ نے محمد کے ذریعے اپنی کائنات کو سارے مظہر عطا فرما دیے. سمجھ آئی جی بات؟ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ محمد بھی اللہ کے
تو جب محمد بھی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کوئی اور رب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ میرے رب نے اپنے سارے اختیار عطا فرما دیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو، اور میرے آقا نے اپنے سارے اختیار عطا فرما دیے مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کو۔ سب کو اختیار عطا فرما دیے۔ اب مولا کائنات کی میں کون کون سی صفات بیان کروں؟ میرے آقا نے غدیر خم پہ ہاتھ کھڑا کر کے کہا، لوگو من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میرے آقا اس اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس اعلان کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں اللہ کے اختیار لے کے آیا ہوں، لوگ کہیں مجھے اللہ نہ سمجھیں، تو میں نے کہا محمد رسول اللہ ہیں، میں نے اپنے اختیار علی کو دے دیے اور علی کی ولایت کا اعلان کر کے زمانے کو بتا دیا۔ اب میرے اختیار کی وجہ سے علی کو کوئی نبی نہ سمجھے، بلکہ نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، علی کو میں نے ولایت عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اگر رسول اللہ کے بعد عمر نبی نہیں ہے، اگر رسول اللہ کے بعد علی نبی نہیں ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اب قیامت تک مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر محمد بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہیں، رسول اللہ ہیں، اگر وہ بھی رسول اللہ ہیں تو پتہ چلا اس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کے بعد جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں تو آپ سمجھیے اس میں آپ کس کس بات کا اعتراف کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور میرے رسول کے تو اتنے اختیار ہیں نا، لوگ آج یہ مانتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ نبی ختم ہو گئے، کہتے ہیں نا لوگ، دعویٰ ہوتا ہے نا لوگوں کا نبی ختم ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی قرآن پڑھیے نا، اللہ رب العزت نے حضرت یونس کا یہ معجزہ بیان کیا ہے کہ وہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ کتنے روز؟ 40 روز مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ اور جو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، اس کی امت کو بھی زندگی عطا فرما۔ طاقت تو ساری میرے رب کی ہے۔ ہم یہاں معجزات کا انکار کرتے ہیں، یہاں کمالات کا انکار کرتے ہیں، تو یوں نہیں ہوتا۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں کرامت میں ذکر آتا ہے کہ آپ سواری کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، الحمد سے آغاز کرتے، دوسری رکاب میں پاؤں بعد میں جاتا، والناس پہ قرآن کو ختم کر دیتے۔ اب لوگ اسے بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، آپ دربار میں بیٹھے ہیں اور اپنے درباریوں کو کہنے لگے کہ ملکہ بلقیس چل پڑی ہے، اس کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت یہاں چاہیے۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا اتنی اجازت دیں، محفل برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو جہاں جن کی طاقت ختم ہو گئی، پھر آپ کا ایک درباری کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت اتنی اجازت دے دیں کہ آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو اگر سلیمان کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کا درباری ہزاروں میل کی مسافت سے تخت لا کے پیش کر سکتا ہے، تو میرے محمد کا درباری جو علی ہو، اس کا یہ معجزہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب ایک رکاب میں قدم رکھتا ہے الحمد سے آغاز کرتا ہے، دوسری میں قدم بعد میں جاتا ہے، قرآن کو مکمل پہلے کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو محبت کا تعلق قائم کرنا چاہیے، اللہ وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب کیا وہ خلیفہ صرف وہ بندہ جو مائک پہ کھڑا ہے، جس نے داڑھی رکھی ہے، جس نے مدرسہ بنایا ہے، جو تسبیح نماز کرتا ہے؟ نہیں، اللہ نے جسے بھی بشریت عطا فرمائی، جسے بھی آدمیت عطا فرمائی، جسے بھی بنو آدم میں بنایا، میرے رب نے ہر ایک کو اپنی خلافت عطا فرما دی۔ تو ہم سارے اللہ کے خلیفہ بن کے آئے ہیں، اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں۔ اب خلیفہ کا کام کیا ہے؟
خلیفہ کا کام یہ ہے کہ اختیار دینے والے نے جتنا اختیار دے کر بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو تیرا اختیار نہیں ہے یا تو خلافت چھوڑنی پڑے گی یا پھر اپنے اختیار کو چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گردن کو جھکانا پڑے گا۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دے کے بھیجا ہے کہ زندگی میں سچ بولنا ہے، جھوٹ کا اختیار ہی نہیں دیا، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں، ان صفات کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ اور اپنے سفیر کو اپنی صفات دے کر بھیجا ہے۔ آج امریکہ میں، آج ہندوستان میں، آج برطانیہ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ریاست پاکستان کے سفیر بیٹھے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ وزارت خارجہ جو پالیسی دیتی ہے اس کے مطابق قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر چلتے رہیں گے 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال، 20 سال آپ سفیر رہ سکتے ہیں۔ ایک دن آپ نے قدم ایسا اٹھایا جو ریاست پاکستان کی پالیسی کے مخالف ہوا، اس دن آپ سے سفارت واپس لے لی جائے گی۔ اب دیکھیے زندگی کے 100 برس گزر گئے، کسی کے 80 برس گزر گئے، کسی کے 60 برس گزر گئے، کسی کے 40 برس گزر گئے، اللہ کی سفارتکاری کرتے ہوئے، اللہ کی خلافت لے کر آئے ہوئے، اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، لیکن شاید آج تک ہم اللہ کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ تو جو اللہ کی صفات ہیں وہی صفات معاشرے میں بھی نظر آنی چاہیے۔ 2 صفتیں اللہ کی عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا خود کہ کیا ہم ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ میرا رب المعز، عزت دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ بے عزت کرنے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، تحقیر کرنے والا، کسی کا مذاق اڑانے والا نہیں ہے، عزت دینے والا۔ اب خود دیکھیے گا کیا اس کا سفیر بھی دوسروں کو عزت دیتا ہے یا بے عزت کرتا ہے؟ اب خود دیکھیے گا جو اس کا نائب ہے، جو اس کا خلیفہ ہے، جو اس کی صفات کا مظہر بن کے آیا ہے، کیا وہ دوسروں کو بے عزت کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، یا اس کے قریب آنے سے دوسروں کو عزت نصیب ہو جاتی ہے؟ یہ خود دیکھنا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ چوک چراہوں میں کھڑے ہو کے ہم تو اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، خون کے رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ یطوف بالکعبہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ کعبے سے کلام کر رہے تھے۔ کعبے سے اللہ کا رسول کلام کر رہا ہے۔ کعبے سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے، رسول کی زبان سے مقدس کوئی زبان نہیں ہے۔ تو میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد ما اطیبا کے واطیب ریحک، ما اعظم کے واعظم حرمتک۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کعبہ کتنا پاکیزہ ہے، اس کی فضا کتنی پاکیزہ ہے، اس کی خوشبو کتنی شاندار ہے، اس کی حرمت کتنی عظیم ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المومن اعظم عند اللہ حرمت من کے دمہ و مالہ، کہ کعبہ بے شک بہت پاکیزہ ہے لیکن اللہ کی جناب میں بندہ مومن کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ جو آپ نے کسی بھائی کو بے عزت کرتا ہے گویا وہ کعبے کی تذلیل کر رہا ہے، جو آپ نے کسی بھائی کو رسوا کرتا ہے گویا وہ کعبے کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم نے بندہ مومن کے بارے میں کوئی خیال رکھنا بھی ہو وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ کسی کی گاڑی دیکھنے کے بعد حسد کی کیفیت، لباس دیکھنے کے بعد جلن کی کیفیت، غضب کی کیفیت، ارشاد فرمایا یہ تجھے زیب نہیں دیتا، تو اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کے آیا ہے۔ جب وہ بغیر حساب کے تجھے عطا فرماتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، تجھے یقین رکھنا چاہیے اگر وہ دینے میں حساب نہیں لیتا تو جو کر کے دنیا سے جاؤ گے رب تیرے کیے ہوئے کبھی اپنی بارگاہ میں حساب نہیں لے گا۔ ہم دنیا کا حساب تو کرتے ہیں، اس کی کوٹھی اتنی بڑی ہو گئی، کار یہ ہو گئی، اس کی اولاد اتنی ترقی کر گئی، لیکن رات کو اٹھ کے جو جائے نماز بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد ساری زندگی تہجد بھی قضا نہیں کرتا، تو ہم اپنے اعمال میں تو کبھی کسی سے موازنہ نہیں کرتے، مال میں موازنہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تھوڑا دے راضی ہو جاؤ، اللہ زیادہ دے راضی ہو جاؤ، پھر تم چاہے تھوڑا کرو زیادہ کرو رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔
تو اس لیے ارشاد فرمایا اگر تیرا رب عزت دینے والا ہے تو تجھے بھی عزت دینے والا ہونا چاہیے. تیرے قریب اگر کوئی آئے تو اسے بے عزت ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے، عزت دار ہونے کا احساس ہونا چاہیے. ویسے اگر کوئی مانگنے والا گھر میں آئے تو اگر کچھ ہوگا تو انسان دیتا ہے، کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم یقیناً معذرت کر لیں گے. انسان خود عزت دار ہوگا تو پھر جو اسے وابستہ ہوگا رب اسے بھی عزت عطا فرمائے گا. لہذا اللہ سے عزت مانگا کریں، دنیا سے نہیں. تو اگر اللہ دے دے تو پھر جو وابستہ ہو جائے اسے بھی تیرے وجود سے خیر ملنی چاہیے، آسانی ملنی چاہیے. دوسری اللہ کی سب سے بڑی خوبی وصف میرے رب کا یہ ہے، وہ ستار العیوب ہے. وہ تیرے عیب پہ پردہ ڈالنے والا ہے. ہماری راتوں کے حال کھل جائیں تو دن کو کوئی سلام لینے کے بھی قابل نہیں رہے گا، کوئی کسی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. ہمارا باطن ظاہر پہ غالب آ جائے تو کوئی انسان سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا. تو میرا رب اعلان کرتا ہے جب میں تیری زندگی کے سارے عیب پردہ رکھ کے تجھے عزت کی زندگی دیتا ہوں، اگر تو کبھی میرے کسی بندے کے عیب پہ اطلاع پا بھی جائے تو میرے رب کا وصف یہ ہے اسے بے پردہ نہیں کرنا، اس پہ پردہ ڈالو. رب قیامت والے دن تیرے عیب پہ پردہ ڈالے گا. پہلا تو حق یہ بنتا ہے میں کیا کرتا ہوں یہ میرا رب دیکھتا ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں یہ میرا اختیار نہیں ہے. لیکن کبھی انسان اگر کسی دوسرے کے اختیار میں داخل بھی ہو جائے تو کہا عیب کا پتہ چل بھی جائے تو اس پہ پردہ ڈال کے رکھا کرو. رکھنا تو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، لیکن تمہیں اگر اس کے بدلے میں کوئی لالچ بھی ہو تو اللہ کہتا ہے من ستر مسلمن فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ. جو آج کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ دنیا میں پردہ ڈالے گا میرا رب قیامت والے دن اس کے عیب پہ پردہ رکھ کے اپنی رحمتیں عطا فرما دے گا. آج میں نہیں چاہتا میرے عیب آپ کے سامنے کھل جائیں، آپ بھی نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے عیب کھل جائیں؟ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرے عیب کھل جائیں؟ ہر ایک کے آنے پہ عزت ہوتی ہے، جانے پہ تذلیل کا احساس ہوتا ہے. پیٹھ پیچھے باتیں کرنا یہ ہمارا سب سے محبوب مشغلہ بن گیا ہے. میرے رب کے سفیر بن کے آئے ہو، میرے رب کے نائب بن کے آئے ہو، میرے رب کے خلیفہ بن کے آئے ہو، میرے رب نے اپنے اوصاف دے کر تجھے بھیجا ہے، میرے رب نے تیرے سینے میں اپنا نور سجا کر بھیجا ہے. میرا رب وہ ہے جو نطفے جیسے ناپاک قطرے سے تجھے اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ تجھے اتنا بلند کر کے رب اعلان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس مادہ تخلیق کو نہ دیکھو جس سے انسان کو پیدا کرتا ہوں، اس سے آغاز کر کے میں نے کتنا حسین بنا دیا ہے. یہ ساری طاقتیں تیرے رب کی ہیں، اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی. ہمارا اختیار نہیں تھا کہ ہم انسان بنتے، اللہ نے اپنے اختیار سے بنایا. نہ مرنا اختیار، نہ جینا اختیار، نہ کھانا اختیار، نہ پینا اختیار، نہ دیکھنا اختیار. جب اتنے محدود اختیار کے ساتھ آئے ہو تو جو اللہ نے تمہیں اپنی جناب سے اوصاف دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزار کے دیکھو. تیری ذات سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تیرے آقا وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا ماتھا چوم کے زمانے کو بتایا اگر سب سے بڑے دشمن کا بیٹا بھی گھر آ جائے تو عزت والے اسے بھی عزت ہی عطا کیا کرتے. سب یہ ایک استعارہ بن گیا. یہ صرف ابو جہل کے بیٹے کی بات نہیں ہے، یہ سیرت کا سبق میرے لیے ہے کہ اگر کوئی زندگی میں مجھے تکلیف دے، مجھے اذیت دے، آپ کو دے، اور کبھی وہ پلٹ کے گھر آئے تو مصطفیٰ والے وہ ہوتے ہیں جو گھر آنے والے کو بے عزت ہونے کا احساس نہیں دلاتے بلکہ اپنی جناب سے اسے عزتیں عطا فرماتے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھی عزت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت بھی عزت عطا فرمائے، قبر کے پردے میں بھی عزت کے ساتھ رکھے، حشر کا دن بھی عزت کے ساتھ گزارے، اور جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو پھر ہمیں حوروں سے پہلے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ جن صاحبان عرس کے لیے آج ہم جہاں حاضر ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ہماری ساجدانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اس عقیدے پہ ہمیشہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا. اور رب رحمان ہمیں
ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبلہ شاہ صاحب کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے اور اپنی جناب سے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں اتنی نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ انسان نیکیاں بھول جائے تاکہ کسی پہ احسان نہ جتلائے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ زندگی میں ایک نیکی ہوگی وہ تو بندہ بھولے گا ہی نہیں، دو ہوں گی وہ تو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اللہ آپ کو اتنی توفیق دے، آپ سراپا خیر بن جائیں، سراپا نیکی بن جائیں، سراپا آسانی بن جائیں، آپ اتنی آسانیاں دیں کہ پھر میرا رب انہیں بھولنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اجر دنیا نہیں قیامت والے دن میرا رب عطا فرمائے۔